نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی آمین یا رب العالمین۔ آج تزکیے کے ضمن میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے بطر۔ با، تو اور را مطلب ہے وانٹننس۔ آیت نمبر 47 ہے سورہ انفال کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ ہے کہ تم ان لوگوں کے مانند مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے بطر کے طور پہ اور دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس پر محیط ہے۔ تو دو لفظ آ رہے ہیں، بطر اور ریا۔ بطر بھی دکھاوا ہی ہوتا ہے، لیکن ریاکاری جو ہے وہ ہر چیز میں ہو سکتی ہے، یعنی عبادت میں ہو سکتی ہے، کسی صلاحیت میں ہو سکتی ہے، کسی اور چیز میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بطر کا تعلق ہے، بطر صرف پیسے میں دکھاوا ہوتا ہے، بطر کا تعلق صرف پیسے سے ہے۔ سورہ قصص میں آیت 58 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کے اندر بطر تھا اپنی معیشت پر۔ یہ ان کے گھر ہیں، کوئی ان کے اندر نہ بسا ان کے بعد، مگر بہت تھوڑے لوگ بسے اور ہم ہی وارث تھے۔ تو بطر کیا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ ساز و سامان جمع کرنے کی بے لگام خواہش کا نام ہے۔ unbridled desire to need and want more and more۔ دولت کا شوق پیدا ہو جائے، انسان کی زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ دولت کمانی ہے اور دولت خرچ کرنی ہے، اور دولت سے جو چیزیں خریدیں ان کے بارے میں انتہائی اطمینان کا احساس، سیلف پلیزڈ ایٹیٹیوڈ۔ تو بطر یوں سمجھیں کہ ایک رویے کا نام ہے، ایک اخلاقی بیماری کا نام ہے۔ اسمگ ہو جانا، سیلف پلیزڈ ہو جانا، معیار زندگی سے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے انتہائی مطمئن ہو جانا، بلکہ معیار زندگی کو پوجنا ہی شروع کر دینا۔ بس زندگی کا مقصد جو ہے وہ لیونگ اسٹینڈرڈ، معیار زندگی بلند کرنا ہو جائے، اسی کا جنون ہو جائے، پیسہ کمانے کا، خرچ کرنے کا obsession ہو انسانوں کو، obsessive compulsive behavior ہو جائے۔ اس کی مثال ہم کو اشتہارات میں نظر آتی ہے کہ منہ کھلے ہیں، چہروں پر ایکسٹیسی ہے، لالچی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی بسکٹ کا پیکٹ لے کر خوش ہے، کوئی آئس کریم ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھ رہا ہے اور باچھیں کھلی جا رہی ہیں، یا خواب بھی دیکھ رہے ہیں تو نرم گدوں کے یا قالینوں کے یا گھر بنانے کے۔ کل آرزو، کل ارمان یہیں تک ہیں۔ جس کے پاس ہے وہ انہی کی باتیں کرتا ہے، اور جس کے پاس نہیں انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اگر مل جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، برسٹنگ وتھ پرائڈ۔ پھر بطر جو ہے یہ آگے بڑھ کر بیماری کی شکل اور بھی اختیار کر لیتا ہے، اس طرح سے کہ جو لوگ اپنے ذرائع کے اندر ان دنیا کی چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے، پھر وہ حد سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں، لیونگ بیونڈ مینس، فالس لیونگ سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں، جس سے کہ کریڈٹ کارڈ کلچر وجود میں آیا ہے۔ حسن سے، دولت سے، شہرت سے، معیار زندگی اور نسلی برتری سے بس مروب ہوتے رہتے ہیں۔ جس کے پاس ہے وہ خوب دکھاتا ہے، خوب اتراتا ہے، اور اسی کے اندر مگن رہتا ہے۔
اعلیٰ ترین بہترین چیز خرید کر گھر میں رکھنا، یہ مقصد زندگی ہوتا ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرض بھی لینا پڑے تو لیں گے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ قصص کی۔ بطرت معیشتہا، اللہ نے ہلاک کیا ایسی بستیوں کو جن میں بطر تھا، ان کی معیشت کے اندر بطر تھا۔ اب جب لوگوں کے اندر اتنی مادہ پرستی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کی معیشت بھی ایک خاص رنگ میں رنگ جاتی ہے، اکانومی ایک خاص رخ پر چل پڑتی ہے، لیونگ بیونڈ مینز کا مرض ہو جاتا ہے ان کو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ چیز پھر کریڈٹ کارڈ کلچر کو جنم دیتی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں ہے کریڈٹ کارڈ کلچر۔ تنخواہ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، 50,000 کا فرنیچر نہیں خرید سکتے تو کریڈٹ کارڈ کے اوپر لے لیتے ہیں۔ اب ہو یہ جاتا ہے جس معاشرے کے اندر بطر ہوتی ہے کہ کسی کے گھر کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا کما رہا ہے۔ جو 2,000 کما رہا ہے وہ بھی 2 لاکھ کی چیزیں خرید سکتا ہے، اور جو 2 لاکھ کما رہا ہے وہ تو لے ہی سکتا ہے۔ تو لیونگ سٹینڈرڈ کو نقلی طور پہ آرٹیفیشلی بڑھا لیتے ہیں، چاہے باقی زندگی میں کتنی مشکل اٹھانی پڑے، قرض کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، لیکن بطر ہے چونکہ خریدنا تو ہے تو خریدیں گے۔ بازاروں سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے لوگ، اور برانڈ نیمز انہی کی وجود سے چلتے ہیں، برانڈڈ چیز سے کم پہ ان کا گزارا نہیں۔ ایک اور رویہ آپ ان کا یہ دیکھیں گے کہ جیسے کہیں چھٹی گزارنے بھی گئے تو ان کو اس بات سے کم ہی مطلب ہوگا کہ ہمیں مزہ کتنا آیا، کہاں جانا افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو بطر سے مطلب ہوتا ہے، زیادہ فوکس اس پر ہوتا ہے کس ہوٹل میں رہیں گے، اور اگر ہم نے سفر کیا تو بزنس کلاس سے کم میں ہم سفر نہ کریں یا فرسٹ کلاس میں سفر کریں۔ اکانومی کے اندر سفر کرنا تو ان کے لیے انتہائی بے عزتی کا باعث، کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم اکانومی میں گئے تھے۔ یہ سب بطر کا مرض ہے۔ آپ دیکھ رہی ہوں گی، سمجھ رہی ہوں گی کہ بطر اور اترانا اور دکھاوا یہ سب ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں۔ اسی لیے وضاحت کر دی گئی تھی شروع میں کہ بطر ایک بیماری ہے دل کے اندر، اور اس کا اظہار جو ہے وہ اترانے اور دکھاوا کرنے میں ہوتا ہے۔ اب جن کے اندر بطر ہوتی ہے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی ذات کو بھی بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اظہار آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئے گا، اس لیے کہ بدقسمتی سے ہمارا بھی معاشرہ، ہماری بستی بھی ان بستیوں میں ہے کہ جہاں بطرت معیشتہا پایا جاتا ہے، بطر ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ خوشی منانے میں بھی ایکسیس، اسراف تو لازمی طور پہ ہوگا ساتھ ساتھ بطر کے ساتھ۔ شادی ہے، نکاح کا موقع ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بطر ہے اس معاشرے کے اندر یا اس شخص کے اندر بطر پایا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں شادی ہونے والی ہے، اس کا آپ کو اندازہ اس سے بغیر ملے بھی ہو جائے گا، صرف شادی کا کارڈ دیکھ کے ہو جائے گا۔ شادیوں کے کارڈ کس طرح کے آتے ہیں آج کل، پوری کتابیں چھپنے لگ گئی ہیں، اب تو مخمل لگے ہوتے ہیں اور اللہ جانے کیا کچھ اس کے اندر کارستانیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ شادی کا کارڈ جس کو پڑھ کر آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اتنا ہی ہے نا، ایک اناؤنسمنٹ ہے، چھوٹا سا سمپل سا کارڈ ہو 5 روپے کا تو بھی گزارا ہو جائے گا، انفارم ہی تو کرنا ہے ان کو۔ لیکن نہیں، پھر وہ کیا کیا دھاگوں سے باندھا جاتا ہے اور کیا سجایا جاتا ہے اور کس طرح وہ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ مقصد صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے، ساتھ ساتھ بطر کا مرض بھی تو ہے نا۔ مقصد بہت اچھا ہے لیکن مرض نے اس مقصد کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ اب اس طرح وہ بطر کا اظہار کریں گے۔ اپنی ذات کو تو ضرور سیلیبریٹ کرتا ہے جس کے اندر بطر ہوتی ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس دیکھو کتنا کچھ ہے، صرف لے لینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ پھر اس کا ڈسپلے بھی کرتا ہے۔
اسی طرح بڑے بڑے اناؤنسمنٹس ہمیں ملتے ہیں اخباروں کے اندر. موت میں بھی بتر ہے، اس میں بھی بڑے بڑے اناؤنسمنٹس ہوں گے، آدھے پیج کے ایڈورٹیزمنٹ، تاکہ لوگ کہیں کہ اچھا لگتا ہے بہت پیسے والے کا انتقال ہوا ہے. اور یہ بتر جو ہے ابھی اناؤنسمنٹ سے آگے بڑھ کر اور یہ قبرستانوں تک بھی پہنچ گیا. اب مردے کو دفنائیں کدھر؟ کسی چھوٹے موٹے قبرستان میں تو مردے کو دفنا نہیں سکتے. میوا شاہ کے قبرستان میں کیسے ڈالیں؟ وہ ڈیفینس کے قبرستان میں ضروری ہے، یا PCHS کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری ہے. کیوں؟ بتر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کیے رکھا تم کو اس تکاثر کی دوڑ نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں بھی دیکھ لیں. قبروں میں بھی کمپٹیشن شروع کر دیا، کس کا مردہ کہاں دفن ہے. بعض قبرستانوں میں زمین باقی نہیں بچی، اب وہ 2 منزلہ 3 منزلہ قبریں بنانے لگ گئے ہیں. زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا، جو نیچے قبریں ہیں ان کے اوپر ایک اور منزل بنا کر وہاں مردے کو سمجھے اس طرح کی ٹرے میں رکھ دیتے ہیں، ڈراس کے اندر رکھ دیتے ہیں، لیکن دفنانا وہیں پر ہے. بتر کی وجہ سے لوگ آئیں گے دفنانے کے لیے تو دیکھیں تو کہ ہمارا مردہ کہاں گیا. اور جو چیز اپنے پاس ہے اس کو خوب خوب دکھانا، خوب خوب ڈسپلے کرنا، اترانا ہو اس کے اوپر. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ دراصل حکیم لقمان نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنیہ کہہ کے انہوں نے نصیحتیں کی ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتر سے بچائیں. مہنگی سی مہنگی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز لے کر جمع کرنا، یہ بچپن ہی سے ماں باپ بچوں کے اندر ٹینڈنسی ڈال دیتے ہیں. ایک سے ایک فینسی پینسل باکس دلانا، ایسی گھڑیاں کہ بچے سے زیادہ عالم تو وہ گھڑی ہوتی ہے، وہ کمپس بھی ہوتی ہے، وہ ٹائم بھی بتاتی ہے، اس میں کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے، وہ میوزک بھی بجاتی ہے، سبھی کچھ کر دیتی ہے وہ گھڑی. یا بستے، تاکہ بستہ بچہ لے کر جائے، دوسرے بچے بھی دیکھیں کتنی فینسی چیز ہے. اگر کہیں چھٹیاں گزار کر آئیں گے تو اس کا بھی بتر کریں گے، ہر ایک کو بلا بلا کے اس کی ویڈیو دکھائیں گے یا زبردستی تصویریں دکھائیں گے، چاہے کوئی دیکھنا چاہے چاہے کوئی دیکھنا نہ چاہے. تو اپنے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بتر کثرت کے ساتھ لوگوں میں پایا جاتا ہے. ہمارے جاننے والے تھے، ان کے گھر شادی ہو رہی تھی تو اپنے مہمانوں کو وہ لے کر جا رہی تھیں کسی فنکشن میں. کچھ خواتین کو انہوں نے واپس بھیج دیا، اور اس لیے واپس بھیجا کہ تم نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے مناسب نہیں ہیں، تم کوئی اور بھاری جوڑا پہن کر آؤ. تو اس حد تک بھی بتر ہے کہ خود تو اتراتے ہیں ہی، خود تو دکھاوا کرتے ہی ہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مہمان شرکت کر رہے ہیں، ہماری طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کا بھی دکھاوا کرنا ہوتا ہے کہ یہ بھی کتنے پیسے والے ہیں، دیکھو انہوں نے بھی کیا زیور پہنا ہے، انہوں نے بھی کیا کپڑے پہنے ہیں. کبھی کسی شادی میں جانا ہو تو لوگوں کی طرف سے فرمائش آتی ہے کہ بہت بھاری جوڑا پہن کر آنا یا بہت بھاری زیور پہن کر آنا. یہ فرمائش وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر وہ ہمیں لے جا رہے ہیں وہ دیکھ کر متاثر ہوں، وہ دیکھ کر امپریس ہوں کہ کتنے پیسے والے رشتہ دار ہیں ان کے، کتنے دولت والے رشتہ دار ہیں ان کے. تو انسانوں کی تو کوئی ویلیو نہ رہی، مہمان کی تو کوئی اہمیت ہی نہ رہی. ہاں، مہمان نے کیا پہنا ہے اس کی ساری اہمیت ہو کر رہ گئی. ایسے جھوٹے معیارات بن جاتے ہیں. اور کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہ جانا سوچیں فنکشن میں، صرف اس لیے کہ اس نے جو لباس پہنا وہ ان کی شایان شان نہیں. اس حد کا بتر کرنا، اس حد کا دکھاوا اور ریاکاری کرنا، یہ چیزیں پھر قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ برباد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ بتر کے اندر آتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذات کا سیلیبریشن، ان کی برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں اس دھوم دھڑکے سے. اور اب تو وہ زمانہ گیا جب کوئی کیک کاٹ کے برتھ ڈے کر لیتا تھا. یہ بتر ہی کا اظہار ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے
کہ برتھ ڈے ہو رہی ہے، اب وہ تھیمز ہیں برتھ ڈیز کی، یہ کوئی نئی چیز نکلی ہے. اب اس دفعہ کی تھیم کیا ہے؟ سنڈریلا. بچے جائیں گے، ایک کوچ کھڑی ہوگی اور اس کے اندر پھر بچہ بیٹھے گا، پھر وہ جو بگی ہے، وہ گھوڑے اس میں لگے ہیں، وہ ان کو لے کر فلاں جگہ جائے گا، اور وہاں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں سالگرہوں کے اوپر. جو بچہ دیکھے گا، اس برتھ ڈے میں شریک ہوگا، وہ بھی چاہے گا میری بھی ایسے سیلیبریٹ ہو. تو یہ پورا معاشرہ جو ہے ہمارا بطر کا شکار ہے. اور جب بطر ہوگا تو پھر مختال اور فخور تو بنے گا انسان، خود پسندی تو آئے گی، فخر کرے گا. خود پسندی ہے، اب اس کا اظہار اس کے منہ سے بھی ہوگا، وہ بتانا بھی چاہے گا. تو کچھ لوگوں کا طریقہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب وہ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو بعض دفعہ وہ پرائس ٹیگ نہیں ہٹاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا اتنا بھولا ہے، وہ سمجھے گا کہ ہے دیکھو بیچاری پرائس ٹیگ ہٹانا بھول گئی، جان کے چھوڑا تاکہ پتا چلے ہم نے کتنا قیمتی تحفہ دیا، یا فلاں ڈیزائنر شاپ سے ہم لے کر آئے ہیں. بطر کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ چیز خریدی معمولی دکان سے، رکھ دیا اس کو فینسی تھیلے کے اندر. دیکھا ہے آپ نے یہ بعض لوگ فینسی تھیلے سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ ہم کہیں جائیں تو ہم اپنی اس چیز کو فلاں تھیلے میں رکھیں. یا باہر شاپنگ کر کے آتے ہیں دبئی سے، انگلینڈ سے، وہاں کے تھیلے سنبھال کے رکھے جاتے ہیں کہ اچھا ہاں ہم انگلینڈ گئے تھے نا تو یہ ہیرڈ سے ہم نے شاپنگ کی. یہ طریقہ اگلے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیرڈ ہے، کہ وہ جگہ کیا ہے، خود ہو کر آ گئے ہیں تب نام بھی تو بتانے، مارکس اینڈ اسپینسر. بعض خواتین، اب میں کیا کہوں، انڈر گارمنٹس بھی پہنتی ہیں تو ان کا ٹیگ نظر آ رہا ہوتا ہے کپڑوں کے اندر سے، کہ پتہ چلے کہ ہم کوئی معمولی نہیں پہن رہے. اندر پہن لیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کہاں کے پہنے ہیں. تو بعض دفعہ وہ تھوڑا سا دکھا بھی دیا جاتا ہے اس سائڈ سے کہ فلاں جگہ کا ہے. کپڑے اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کا ٹیگ بھی پڑھ لیں. بلکہ آپ نے اخباروں میں یا میگزینز میں دیکھا ہوگا کہ اب وہ خاص طرح کے سٹریپس بنانے لگے ہیں انڈر گارمنٹس کے، کہ آپ وہ طرح طرح کے موتی والے یا سیکوینس والے آپ سٹریپس لگا لیں تاکہ کپڑوں سے وہ نظر آتے رہیں. گلے اتنا بڑا ہو کہ وہ سٹریپ نظر آ رہا ہو، پتہ چلے کہ کہاں کا انڈر گارمنٹ پہنا ہوا ہے. اس حد کو دنیا جا چکی ہے، اور مزید لگ رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پوری دنیا یوں سمجھے کہ بطر کی لپیٹ میں ہے، اور بطر ہے ہی خاص طور پہ پیسے والوں کا مرض. ان ملکوں سے یہ مرض شروع ہوتا ہے جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک، اور پھر اس کے بعد یہ بیچارے غریب ملکوں میں بھی آ جاتا ہے. یہ بطر ہے ہی خاص امریکہ کا، یورپ کا مرض آج کے دنیا کے حساب سے ہم دیکھیں. پھر وہاں سے یہ ہوتے ہوتے ہمارے اندر بھی آ گیا. ان کے ہاں سب کچھ کریڈٹ کارڈ پہ چلتا ہے. کہا جاتا ہے کہ امریکن بچہ جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ $40,000 کا مقروض ہوتا ہے. $40,000 کا قرض پہلے ہی اس کے اوپر ہوتا ہے. اس میں ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے. ایک بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ ہمیں بچے کا کوٹ خریدنا ہے تو کریڈٹ کارڈ سے ہم کوٹ خرید لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ابھی تو بچے کی قسطیں چکا رہا ہوں، وہی نہیں پوری ہوئی. ہر چیز کریڈٹ کارڈ پر ہے، اسپتالوں کے بل سے لے کے اور فرنیچر سے لے کے گاڑیاں، سب کچھ. تو آرٹیفیشل لیونگ سٹینڈرڈ بنے گا، ایک ببل کی طرح جو ہے اکانومی بن جاتی ہے. اور اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی اشتہارات کے ذریعے سے بھی کی گئی ہے بطر کی، کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر خوشی سے پھٹ پڑنا. آپ اپنے اشتہار کبھی دیکھا کیجئے اور ان کے بارے میں غور کیا کیجئے. کسی کے ہاتھ میں آئس کریم ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں. کوئی چاکلیٹ دیکھ رہا ہے اور منہ کھلا ہوا ہے، لالچی خوشی. گاڑی دیکھ لی تو بس باچیں کھیلی جا رہی ہیں. کوئی سو بھی رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے تو گھر کا، یا کہیں بیٹھا ہے تو اوپر سے نوٹ برستے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں اس کو. یہ اس طرح کی لالچ والی خوشی کا تصور ہے جو کہ دیا جاتا ہے. اب انسانوں کے دماغوں کے اندر ان بل بورڈز کے ذریعے سے ایک خاص لائف سٹائل کی طلب پیدا ہو گئی ہے، اور یہ خیال رچ بس گیا ہے کہ میری خوشی کا دار و مدار
فلاں آئس کریم کھانے پر ہے. ایکسٹیسی کا شکار لگتے ہیں نا آئس کریم کھاتے ہوئے، لگتا ہے بس نشہ چھا رہا ہے ان کے حواسوں کے اوپر. بڑے بڑے منہ کھلے ہوتے ہیں، رال ٹپک رہی ہوتی ہے دیکھ کر چیز کو. سیل فون اگر ہاتھ میں ہے تو خوشی کے مارے حال خراب ہے. اور یہاں تک انہوں نے کچھ اشتہارات بنا دیے کہ جس کے پاس زیادہ اچھا ٹیلی ویژن ہوگا لڑکی اس سے شادی کرے گی. اور سیل فون کے ایڈز تو پھر کیا کہنے ہیں ان کے. اتنا زیادہ اس چیز کو ابھارا گیا کہ اب واقعی ٹین ایجرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فلاں ماڈل کا سیل فون ہمارے پاس نہیں ہے، جب تک ہمارے ماں باپ نے ہم سے محبت کا اظہار نہیں کیا. صرف ایسے تحفوں پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جو مہنگے ہوں. یہ ہے بطر کا مرض. کن جذبات کے ساتھ دیے گئے، کیا بہت مشکل اٹھا کر یہ تحفہ خریدا گیا، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں. تو بطر اور اسراف ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور دکھاوا بھی اس کا نتیجہ ہے. یہی بطر کا مرض ہے جو ہمارے ہاں شادیوں میں اظہار ہوتا ہے. جس کا ہمارے ہاں کی شادیاں مال اور اولاد کے فتنے کا شاہکار ہیں. اس فتنے کو پرسونیفائی ہوتا ہوا دیکھنا ہے تو آپ شادیاں دیکھ لیجئے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اس بطر کے مرض نے 100% اس کو فتنہ بنا دیا. ایکسیسو mirth، ایکسیسو ایگزوبرنس، ایکسیسو جوائے اینڈ پرائڈ چیزوں کے ساتھ. یہ قارون کے اندر بھی مسئلہ تھا. قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ لا تفرح، زیادہ خوشی سے مت پھول. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ حد سے زیادہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا. خوشی سے پھولے نہ سمانا چیزوں کے بارے میں، مسلسل بازاروں کے چکر کاٹنا، اور چیز اس لیے لینا کہ اس کا اشتہار دیکھ لیا تھا. برانڈ نیم سے کم پہ تو اکتفا کرنا ہی نہ. اور جب اتنا زیادہ یہ چیز حواسوں پر چھائی رہے گی تو اٹھتے بیٹھتے کپڑا، زیور، گیجٹس، انہی چیزوں کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، انہی چیزوں کے بارے میں بات بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے بطر معاشرے کے اندر، اپنی اوقات سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا شوق. ایک زمانہ تھا جب لوگوں میں قناعت تھی، جو جتنا کماتا تھا اسی لیول پر زندگی گزارا کرتا تھا. جو بہت پیسے والے تھے ان کے طور طریقے مختلف تھے، کم پیسے والے تھے ان کے طور طریقے مختلف تھے. لیکن اب کوئی کم پیسے والے ہونے پر راضی نہیں، سب کو وہی چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے. تو ایک دوڑ لگ جاتی ہے، ایک ریس لگ جاتی ہے معاشرے میں چیزوں کی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہم آج سیل فونز دیکھتے ہیں. اب کلاس 5 کا بچہ، اس کو کیا ضرورت ہے سیل فون کی، اور وہ بھی پھر ان کو لیٹسٹ ماڈل والا چاہیے. معمولی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو ضرورت کے تحت نہیں لیتے، بطر کے تحت لیتے ہیں. اگر ضرورت کے لیے انسان کوئی چیز لیتا ہے ضرور لے، شوق سے لے، لیکن اس لیے لینا کہ اس کا اشتہار دیکھ لیا تھا، اور اس لیے لینا کہ وہ سب کے پاس ہے، یہ ہے بطر. نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ کتنا بھی انسان کمائے اس کو پورا نہیں پڑتا. چین رخصت ہو جاتا ہے انسان کا، اور معاشرے میں ایک ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے. قناعت اٹھ جاتی ہے لوگوں میں سے، کنٹینٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو بطر دراصل تباہ شدہ اقوام کا مرض تھا. فلانٹ کرنے میں، بوسٹ کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس بھی نہ رہتا تھا، بالکل بے حیث ہو جاتے تھے. لوگوں کی حقیقت، لوگوں کی ویلیو، لوگوں کی اہمیت صرف اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو کے رہ جائے کہ انہوں نے کتنے کی چیز پہنی ہے، یا یہ کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں. اور اپنے بارے میں بھی بس ان کا جو معیار بن گیا خوشی کا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کتنے کی چیز موجود ہے، کس علاقے میں گھر ہے، کس برانڈ کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کہاں جاتے ہیں، گاڑی کون سی ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ خالص مادہ پرستانہ ذہنیت کے ساتھ بطر کا تعلق ہے.
مادے کی پوجا ہے، مٹیریلزم ہے، انبریڈلڈ مٹیریلزم. دولت آئے اور دولت کمانے میں، دکھانے میں، جمع کرنے میں، سنبھالنے ہی میں زندگیاں گزر جاتی ہیں. بطر کے ساتھ ساتھ عموماً اسراف کا مرض پایا جاتا ہے. نعمتیں ملنے پر آپے سے باہر ہو جانا، خوشی سے پھولے نہ سمانا. برسٹنگ وتھ جوائے. خالص مادے سے خوشی حاصل کرنے والے لوگ، مٹیریلسٹ ٹو دا کور. اس میں ہوتا یہ ہے کہ معیار زندگی تو بلند ہو جاتا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے بلند ہو جائے، لیکن کوالٹی آف لائف کچھ نہیں رہتی. زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ جو اس طرح سے اللہ کو بھول جائیں گے اور اس طرح مادہ پرستی میں لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ معیشتاً ضنکاً، تنگ معیشت ہو جائے گی ان کی. بطر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر گھر ٹوٹتے بھی بہت ہیں، پھر طلاقیں بھی بڑھ جاتی ہیں. تسکین کا سامان تو جمع ہو جاتا ہے، لیکن رشتوں کے اندر بگاڑ آنے لگتا ہے. گھر ہوتے ہیں، ہاؤزز ہوتے ہیں، لیکن وہ ہومز نہیں بنتے، اس کے اندر سکون نہیں ہوتا. پیسہ کمانے کی دوڑ میں سب اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ رشتوں کو پھر رشتوں کا وہ حق بھی نہیں دے سکتے. یہ ہیں جو کہ بطر کے نقصانات ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے تو انسان اللہ سے دعا کرے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ. اللہ تو مجھ کو مطمئن کر دے اس پر جو تو نے مجھ کو دیا، اور اسی میں برکت عطا فرما دے. بطر میں کبھی آپ نے اترانا دیکھا ہے؟ یہ اترانا لفظ بھی بڑا اہم لفظ ہے. یہ پورا ایک انداز ہے نا، کس طرح شو آف کیا جاتا ہے، کیسے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیسے اپنی ذات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیسے اپنے آپ کو اہمیت دی جاتی ہے پیسے کے ذریعے سے. کوئی پوچھے نہ پوچھے بتائیں گے کہاں سے بنوایا جوڑا. بہت زیادہ پھر سیلف کانشیس بھی ہوتے ہیں بطر کرنے والے اپنے بارے میں، اور غم پڑ جاتا ہے ان کو اگر ان کی چیز ان کے معیار کی نہ ملے. بڑے ہائی سٹینڈرڈز رکھتے ہیں اپنی زندگی میں. تو بطر کے ساتھ معاشرے میں ٹینشن ضرور بڑھتا ہے لازمی طور پہ. جب اتنا اپنا معیار اونچا کر لیں گے، اپنا سٹینڈرڈ اتنا اونچا کر لیں گے، تو ٹینشن کا اور انگزائٹی کا شکار تو ہوں گے، اور انسیکیورٹی بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کی جتنا زیادہ وہ بطر کرے. اکانومی کھوکھلی ہوتی ہے. جن چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے، جہاں انویسٹ کرنا چاہیے، وہاں لوگ نہیں کرتے اور صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرنے لگتے ہیں. تو ایک بعض دفعہ ببل اکانومیز جیسی بن جاتی ہیں چیزیں، پھر ایک دم ٹھپ ہوتی ہے پوری کی پوری اکانومی. تو اس کے لیے پھر دعا بہت ضروری ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پاس ہے اسی میں تو برکت عطا فرما دے. سورہ کہف کے مضامین پر غور کرنا بھی فائدہ دے گا کہ کیا دنیا کی حقیقت ہے. ایک اور اس کا علاج بتایا جاتا ہے بطر کا، یہ ایکسیسو مرتھ جس کو ہم کہیں نا، بہت زیادہ خوش ہونا دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر. اس کا ایک علاج مہینے میں 3 روزے رکھنا بھی ہے، جوع، بھوک کے ذریعے سے. کم کھانا کھانا، تقلیل الطعام کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. جب انسان کو اپنا پیٹ ہلکا لگتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، نرمی اور عاجزی آتی ہے، اندر سے مادے کی طلب کم ہوتی ہے انسان کی. اور رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے بطر کو مٹانے کے لیے. ایک اور علاج اس کا یہ بھی ہے کہ انسان اس احساس کو پیدا کرے، دنیا کتنی عارضی ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. کسی کی ہیرے جواہرات دیکھ کر بہت متاثر مت ہوں، تعریفیں نہ کریں، تمنا دل میں مت پیدا ہونے دیں، جنت کا تصور کر لیں. وہ ہے دراصل
اصل مقام اور اصل ٹھکانہ. اور دنیا میں کمپٹیشن کرنا یا لوگوں کی چیزوں کو بہت ڈسکس بھی کرنا، یہ بھی بطر کی بیماری کو آگے بڑھانے والی چیز ہے. کسی کے پاس اگر آپ نے اچھا لباس دیکھ لیا یا اس کا گھر دیکھ لیا، اب اس کی دوڑ میں نہ لگیں. گھر آ کے تقاضے نہ کریں کہ ہم بھی وہ چیز لے لیں، ہم بھی ایسا ہی خرید لیں، ہم بھی یوں کر لیں. ضرورت ہے اور چیز ہے، لیکن صرف بطر کے لیے کرنا، صرف جمع کرنے کی خاطر کرنا، یہ مناسب نہیں. قناعت کی دعا کرے انسان. بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس، کہ غنا یہ نہیں ہے کہ ڈھیروں ڈھیر چیزیں جمع ہو جائیں انسان کے پاس، بلکہ الغنی غنی النفس، اصل غنا تو وہ ہے کہ انسان کا نفس غنی ہو جائے. غنی کیا ہو جائے؟ بے نیاز ہو جائے. انسان کا دل ہی نہ چاہے ڈھیر مال جمع کرنے کا. 500 جوڑی جوتے لوگ جمع کر لیتے ہیں جن کو یہ بطر کا مرض ہوتا ہے. لے رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں. یہ سب بطر ہے، صرف دکھاوا، صرف اترانے کے لیے جمع کرنا، مادی چیزوں کی حد سے بڑی بھی محبت. ایسی خوشی کا ان کو احساس ہوتا ہے جب کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں، بے انتہا خوش ہوتے ہیں. لیونگ سٹینڈرڈ اونچے سے اونچا کرتے چلے جانا، اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. اور موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے. اچانک ہی آ جاتی ہے، اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے. جو کچھ یہاں جمع کیا کمایا سب یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے. تو موت کو یاد کرنا کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، یہ چیز بھی دنیا کی اہمیت، مادی چیزوں کی اہمیت کو کم کرتی ہے. اب یہ ایک اسیسمنٹ ہے، اس میں ہے کہ اس جواب کو سرکل کیجئے جو آپ کو یعنی اپنے ساتھ میچ کرتا لگتا ہے، اور ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں. پہلا ہے بازار میں جانے کی عمومی وجہ. عام طور پہ بازار کیوں جاتی ہیں؟ کیا بازار اس لیے جاتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ الحمدللہ اگر اس کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. خواہشات اور شوق کو پورا کرنے کے لیے، یہ بطر کا مرض ہے. تیسرا ہے ونڈو شاپنگ کے لیے. خرید نہیں سکتے تو دیکھ ہی لیں کم از کم. اب وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اور جب اتنا دیکھیں گے تو دل میں تمنا پیدا ہوگی. بعض لوگ صرف کہتے ہیں چلو دیکھنے چلتے ہیں بازار میں ہے کیا. یہ بھی بطر کا مرض ہے. اتنا ان کو جب دیکھا جائے گا یقیناً حاصل کرنے کا پھر دل چاہے گا. پھر دعوتوں میں جاتے ہوئے اپنا جائزہ لیجئے. نیا جوڑا ضروری ہے کیونکہ سامنے والا پہلے ہی کپڑے دیکھ چکا ہے. جن کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ میرا فلاں ڈریس دیکھ چکے ہیں، دوبارہ یہ ڈریس نہیں پہنا جا سکتا. یہ تو ہمارے ہاں کا عام مرض ہے، عام کہانی ہے. ایک دفعہ دیکھ لی آپ دوبارہ کیسے پہنے؟ کتنا بھی اچھا ہو وہ پہنا نہیں جا سکتا، پھر ایک نیا لباس سلوایا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں اس چیز کو فرض سمجھ لیا گیا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ضرور نیا جوڑا بنائیں گے شادی میں. اور لوگ تو بلکہ ناراض ہونے لگتے ہیں کہ تم دولہا کی ماں ہو نئے کپڑے نہیں بناؤ گی، تم دولہا کی بہن ہو نئے کپڑے نہیں بناؤ گی. اگر پرانے ہیں اور بہت اچھے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ دو دفعہ آپ نے پہنے، ان کو استعمال کر لیں. لیکن بس وہ ایک خریدنا اور سلوانا، اس کو ایک ہم نے زندگی کا حصہ بنا لیا ہے نا. جب تک بہت زیادہ خرچ نہ ہو خوشی کے موقع پر، یا بہت زیادہ خرچ نہ ہو غم کے موقع پر، لگتا ہے خوشی کا حق ادا نہیں کیا. خرچ کے ساتھ خوشی کو ایسوسیٹ کر لینا، اور خرچ کے ساتھ غم کو بھی ایسوسیٹ کر لینا. کسی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے سویم کیا تھا کسی بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بطر ہی کا مرض ہے. تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ نیا جوڑا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے پہلے دیکھ چکے ہیں. اب یہ تو بطر کا مرض ہے. اب دعوتوں میں جا رہی ہیں، نیا پہنا پرانا پہنا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ٹھیک ہے، یہ بہت مطلوب ہے، طریقہ یہی ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ نئے کپڑے پہننے کا شوق ہے، چلو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ پہن لیجئے، لیکن بطر کے طور پہ نہیں. اب لیٹسٹ موبائل خریدنا ہے. کیوں خریدنا ہے؟ بل بورڈ اور اشتہار دیکھ لیا،
اس وجہ سے اشتہار میں تھا اس لیے خریدنا ہے، یا اس لیے لینا ہے کہ سب کے پاس ہے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ سب نے فلاں ماڈل لے لیا، میں پرانا ماڈل کیسے استعمال کروں؟ یا لیٹسٹ ماڈل کا موبائل اس لیے خریدنا ہے کہ میری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر اس لیے لینا ہے تو ضرور لیجئے۔ دعوتیں کرنے کی عمومی وجہ، جنرلی کیوں دعوتیں کرتے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ الحمدللہ، یہ تو اچھی چیز ہے، کریں۔ دعوتیں کرنا پسند ہے، اچھی بات ہے۔ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنا اپنی شہرت کے لیے، پھر یہ بطر ہے۔ اب جو بطر کے لیے دعوت کرے گا تو بطر میں کیا ہے؟ مادے کی محبت ہے۔ وہ کبھی بھی بے غرضی سے دعوت نہیں کرے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ جو بطر کی خاطر دعوت کرے گا وہ چاہے گا کہ آنے والے کچھ لے کر بھی آئیں، اتنا خرچہ بھی تو کیا ہے۔ تو بعض دفعہ کارڈز آتے ہیں یا دعوت نامے ملتے ہیں، میاں بیوی کی اینیورسری، 2 بچوں کی برتھ ڈے، تیسرے کا قرآن ختم ہوا اور چوتھے کا عقیقہ۔ ایک دعوت میں 4 فنکشن کر دیے، تب 4 تحفے تو لے کر آئے گا نا کوئی، تو 4 نہیں لائے گا تو 1 تو لائے گا۔ ہر دعوت کسی فنکشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ جو آئے وہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے، خالی ہاتھ نہ آئے۔ دعوت کرنی ہے دعوت کے لیے تو ایسی بھی کیجیے، خاص موقع کیوں بتائے کہ جی بچہ پاس ہوا ہے اس لیے آئیے، اب خالی ہاتھ ہو جائے گا؟ فلاں اوکیزن ہے اس لیے، تو پھر وہ توقع کرتے ہیں کہ آنے والے تحفے لے کر آئیں گے، تو بغیر تحفوں کے، بغیر اوکیزن کے پھر لوگ دعوت نہیں کرتے، اوکیزن کے ساتھ دعوت کرتے ہیں تاکہ آنے والا ان کے لیے کچھ نہ کچھ مادی چیزیں ضرور لے کر آئے، اور خالی دعاؤں کا تحفہ تو ان کو اچھا بھی نہ لگے۔ کبھی ہمارے ہاں شادیوں میں آپ دیکھا کریں، لوگ جاتے ہیں شادیوں میں، اب وہ یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں، پھر وہ جاتے ہیں لفافہ دینے کے لیے۔ اب لینے والے امید میں پہلے ہی ہوتے ہیں، آپ نے دلہن کی یا دلہا کی ماؤں کو دیکھا ہوگا، وہ ایک پوسٹ مین کی طرح بہت بڑا سا بیگ لے کر آئی ہوتی ہیں، شادی میں جانے سے پہلے ڈھونڈ مچی ہوتی گھر میں، بڑا بیگ، بڑا پرس، بڑا سا پرس لے لیتی ہیں، لٹکا لیا اس کو، اچھا ٹھیک ہے، اب آنے والے لفافے لے کر تو آئیں گے، اب وہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ لے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی بڑا آیا ہوا ہے، خوش بھی بہت ہے لفافہ دیکھ کر، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کیا ضرورت تھی، کیوں تکلف کیا؟ اور اگر کوئی نہ لے کر آئے تو ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو سونے کی زنجیر دی تھی نا، خالی ہاتھ آ گئیں، یا ہم نے ان کو تو فلاں چیز دی تھی، خالی انہوں نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ 100 روپے دے دیے، اس پہ بھی ناراض۔ یہ سب بطر کا مرض ہے، آنے والی کی وجود سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کہتے اچھا آئے نہیں تھے تو کم از کم لفافہ بھجوا دیتے، اور لوگ یہ کرتے ہیں، خود شرکت نہیں کر سکتے تحفہ بھیج دیتے ہیں کم از کم کہ بھئی ہماری جان چھوڑیں، ایسا نہ ہو اگلی دفعہ ہم ان سے ملیں تو کہیں کہ آپ تو آئی نہیں شادی میں، یا شکایت کسی سے کریں کہ آپ نے تحفہ نہیں دیا۔ اگر تحفہ بھیج دیا پھر ہماری بلا سے آتا ہے تو آئے، نہیں آتا نہ آئے، تحفہ تو آ گیا۔ تو تحفے کی ویلیو ہے، اور بلانے کی یا آنے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہر خوشی کے موقع کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی غرض اس کے اندر ضرور شامل ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر یہ بطر کے اندر جاتی ہیں۔ پھر دیکھیں تحفے کے بارے میں، اگر آپ کو کوئی آپ کے معیار سے کم تحفہ دے، آپ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کرے ایسا ہو، آپ تحفے کا جذبہ دیکھیں، اور آپ تحفے کی قیمت، پرائس ٹیگ نہ دیکھیں۔ لیکن اگر معیار سے کم تحفہ دے، اپنی اہمیت کے خلاف لگتا ہے، اب یہ بہتر ہے، اپنے آپ کو آپ نے اس تحفے سے تولا، اس تحفے کی ویلیو سے خود کو دیکھا۔ برا لگتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتی، یہ بھی بطر کا مرض ہے۔ کیوں برا لگا؟ تحفے کی ویلیو قطعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل چیز یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تحفہ دیا، محبت کا اظہار کیا۔ آج کا کریڈٹ کارڈ میری ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، میرے والٹ میں ہونا سٹیٹس سمبل ہے،
اب ایک نہیں، لوگ 2 3 4 کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں، گولڈن، پھر پلیٹینم. اب بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کون سا کریڈٹ کارڈ چاہیے، وہ پورے تاش کے پتوں کی طرح پکڑے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. اب یہ کیا طریقہ ہوا؟ صرف بتر ہے، صرف دکھاوا. مجھے اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے کریڈٹ کارڈ. یہ بھی پکا بتر ہے 100%. کیش دے کر نہیں ہم خرید سکتے، چلو کریڈٹ کارڈ پر لے لیا، وہ قرضہ پائل اپ ہوتا رہے گا، پھر دیکھیں گے بعد میں. نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، آپے سے باہر ہو جاتی ہوں. ہم کہیں گے میں آپے سے باہر ہو جاتی ہوں، کوئی اور بتائے گا اچھلنا، ناچنا، کودنا، چکر لگانا، چیخنا شروع کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپے سے باہر ہونا. بعض لوگ ہاتھ جھٹکنے لگتے ہیں، بعض اچھلنے لگتے ہیں، کسی کا منہ لال ہو جاتا ہے بالکل، کسی کا کچھ. وہ اشتہاروں میں آپ دیکھ لیں نا، بستر پر لیٹے ہیں تو کیا حال ہے ان کا، اور گھر دیکھ رہے ہیں تو کیا حال ہے ان کا، اور گاڑی اگر آ گئی تو کیسے اترا کر بیٹھ رہے ہیں اس کے اندر. یہ سب چیزیں، اشتہارات ہمارے یہاں تو پورے 100% بتر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یا خالصتاً مادے سے خوش ہوتی ہوں، نعمت صرف اس کو سمجھتی ہوں جس کا تعلق پیسے سے ہو، اور کوئی چیز نعمت نہیں لگتی. میرے بچے زینب مارکیٹ کے کپڑے نہیں پہن سکتے. کیوں نہیں پہن سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر یہ بتر کے اندر جاتی ہیں. اب اپنا آپ تجزیہ کیجئے. اگلا سوال ہے، تجزیہ کیجئے، صحیح یا غلط نشان لگائیے. پہلا ہے، میری گفتگو کا پسندیدہ موضوع شاپنگ ہے. یہ بتر ہے. فرحت، شہرت، عزت کا معیار چیزیں خریدنے اور جمع کرنے کی کیپیسٹی پر ہے. اسی سے خوشی ملتی ہے. سچی خوشی کا اظہار ہوتا ہے چیز خرید کر لے کر آنے کے بعد. رشتہ دیتے لیتے وقت لڑکا اور لڑکی کا معیار پیسے والا، ڈیزائنر اورینٹڈ، ماڈرن ہونے پر ہے. کسی نے بتایا کہ عید کے موقع پہ انہوں نے اپنی ہونے والی بہو کو جوڑا دیا تو لڑکی کی ماں نے واپس کر دیا کہ فلاں ڈیزائنر کا نہیں ہے، اس لیے آپ واپس لے لیجئے. ایک تو ان موقعوں پر سسرال کے ساتھ یہ ایسا ہم نے لگتا ہے کہ فرض کر لیا ہے کہ عید ہو یا بقرعید جوڑا تو لازمی جائے گا. جب تک لڑکے کی ماں جوڑا نہیں دے گی، لڑکی کے پاس تو کپڑے آئیں گے ہی نہیں. پکی پختہ رسم ہو گئی ہے نا، اس کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہونے والی بہو کو آپ ہر عید پہ، ہر بقرعید پہ ضرور جوڑا دیں، اور نہ امید رکھیں کہ آپ کے بیٹے کے لیے بھی جوڑا آئے گا سسرال کی طرف سے. لوگ پوچھتے ہیں، لو سسرال سے جوڑا نہیں آیا، کچھ نہیں بھیجا تمہاری ساس نے عید پر؟ اور لگتا ہے لو پہ کیا ساس ہوں گی وہ جو جوڑا نہیں بھیجتی. اگر وہ نہ بھیجیں تو کیا جوڑا نہ ملے گا؟ کیا پہن نہ سکیں گے کچھ بھی؟ ایک رسم بن گئی ہے. پھر یہ کہ کہاں کا ہے اور کتنے کا ہے، یہ بھی بہت اہم. تو ایسے لوگوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ہم خاص طور پہ ہم اپنا تزکیہ کریں. ہم اگر بیٹے والے یا بیٹی والے ہیں کہ ہم یہ توقع نہیں رکھیں گے اپنے بچوں کے سسرال سے کہ وہ ضرور ان کو جوڑے بھیجیں. آ گیا الحمدللہ، نہیں آیا تو پہلے سے اپنے بیٹے یا بیٹی کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ان پر فرض نہیں ہے بھیجنا. اگر کرتے ہیں الحمدللہ، نہیں کرتے کوئی برا ماننے کی بات نہیں. توقع لگاؤ ہی مت. بتر کرنے والے توقعات بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز، امیدیں بھی ان کو بہت زیادہ ہوتی ہیں دوسروں سے. تو اگر ایسے لوگ آپ کو لگتے ہیں تو پلیز آپ دور رہیں ان سے، یہ بہت مشکل کریں گے بعد میں. شادیوں کے موقع پر جہیز اور بڑی ڈسپلے کرنا چاہیے بتائیے؟ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی بہت ہوتا ہے. ایک جگہ ہم گئے، ان کے بھائی کی شادی تھی، اور بھائی کی شادی میں ان کو بری بنانی تھی. سنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہٹ تھا بیچ پر، وہ ہٹ بیچ کر بری بنائی کہ لوگ بری دیکھیں گے اور پھر وہ کیا کہیں گے اگر بری اچھی نہ ہو. تو لاکھوں روپیہ اس پر خرچ ہوا. ایک اور جگہ ایک خاتون تھیں جو کہ بری کے ساتھ آئی تھیں. اب کیا ہوا، بری رکھی ہوئی تھی لیکن وہ کافی نہ لگا، کرسی پہ چڑھ کے کھڑی ہو گئی. ایک ایک جوڑا انہوں نے اٹھا کر اس کو گھمایا پھرایا تاکہ سب دیکھ لیں اچھی طرح کہ یہ کیا لایا گیا ہے. بعض لوگ تو جوتوں کا چھوٹا سا صندوق بھی لے جاتے ہیں
اور جو رات وات کے لباس ہوتے ہیں وہ بھی سجا دیتے ہیں وہاں پر، وہ بھی دیکھ لیں. جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے نا، کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ شب خوابی کا لباس ہے یا زیر لباس پہننے کے کوئی کپڑے ہیں، وہ بھی کس برانڈ کے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے. اس حد تک بھی ڈسپلے کرتے ہیں. اچھا، اگلا ہے آج کل کے ٹرینڈ کی پیروی کرتے ہوئے قیمتی اور الیبریٹ برتھ اینڈ ویڈنگ اناؤنسمنٹس کرنے چاہیے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے. اچھا، بطر والے جو ہیں یہ لیبل خوشی کا اظہار کا ہی لگاتے ہیں کہ ہم خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح دکھاوا کر کے، تو یہ تو مناسب نہیں. بعض دفعہ ایک ایک شادی کا کارڈ 100-150 روپے کا ہوتا ہے. اگر وہ کسی کو دے دیتے تو اس کی ضرورت کوئی پوری ہو جاتی. کوئی شادی کا کارڈ سنبھال کے رکھتا ہے، سب ڈسٹ بن میں نہیں پھینکتے ہیں جا کر. ایک شادی کا کارڈ آیا ہمارے ہاں، اس پہ کپڑا لگا ہوا تھا، پتہ نہیں کوئی ویلویٹ تھا یا کیا تھا، اور اتنی بڑی کتاب، جیسے مینیو کارڈز نہیں ہوتے ہوٹلوں کے اندر، بالکل مینیو کارڈ کی طرح تھا، اتنا بڑا. تو یہ بھی سارا بطر ہی ہے دراصل. اچھا، اب تو تھوڑی بکلیٹ ہوتی ہے نا چھوٹی سی، ڈھولکی نمبر 1، ڈھولکی نمبر 2، ڈھولکی نمبر 3، پھر میں یوں ہوں، پھر اس کے بعد مہندی، پھر دوسری مہندی، اس کے بعد پھر شادی، اس کے بعد پھر ولیمہ، پھر اس کے بعد چوتھی، اور پھر اللہ جانے کیا. کسی نے یہ واقعہ سنایا، لاہور میں کوئی شادی ہو رہی تھی، خیر بہت دھوم دھڑک کے، یعنی کہ بطر جتنا بھی آپ سوچ سکتی ہیں وہ سارے بطر کے مظاہرے اس کے اندر ہو گئے. اس کے بعد پھر نکاح نامی کی ضرورت پڑی کسی کام سے، پتہ چلا کہ نکاح کرنا بھول گئے. اس سارے ہنگامے میں، سیلیبریشن میں، ان کو نکاح کرنا نہ یاد رہا. تو بعد میں خیال آیا کہ نکاح ہی نہیں ہوا. پھر مشکل پڑی، اس کے بعد بلوایا مولوی صاحب کو، اس کے بعد پھر نکاح ہوا. تو ایسی بھی مت ماری جاتی ہے بیچارے لوگوں کی. اب اس کا علاج کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک تو اللہ سے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بچائے. دیکھیں، دوسروں پر ہنسنا یا ان کے بارے میں بات کرنا آسان ہے، اپنے گھر میں جب کوئی موقع کھڑا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اور پیسہ ہوتے ہوئے بطر سے بچنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور قرضے لے کر تو ہرگز خوشیاں سیلیبریٹ مت کیجئے، اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ شادی بیاہ کے موقع پر مجھ کو قرضوں سے بچا. جو میری حیثیت ہے میں اپنی حیثیت کے مطابق کام کروں جتنی میری گنجائش ہے. جو لوگوں پر میرا امپریشن ہے اس کے حساب سے کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. ان کی پسند کے حساب سے آپ کو اپنی جان مارنے کی ضرورت نہیں کہ آپ لاکھوں کی بری پرووائڈ کریں یا آپ لاکھوں کا جہیز پرووائڈ کریں، قطعی نہیں. اگر توقعات ہیں اور وہ توقعات کسی لڑکی کی یا لڑکے کی پوری نہیں ہو رہی، رہنے دیجئے. بہتر ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے. اور توقع لگائی کیوں انہوں نے؟ ان کا پرابلم ہے. آپ نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا کہ آپ 1 لاکھ کا جوڑا لے کر آئیں گی. وہ کیوں سوچ کر بیٹھی؟ اس لیے سوچ کر بیٹھی کہ معاشرے میں رواج ہے. ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنا کوئی کاروبار شروع کیا، دکان لگائی ہے، کچھ قرضوں وغیرہ کی وہ کوشش کر رہے تھے کہ مزید قرضہ مل جائے تو وہ اور بزنس اپنا بڑھا سکیں. پوچھا گیا ان سے کہ آپ دکان پر کیا چیزیں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کچھ جوتے بھی رکھتے ہیں، بہت ایکسکلوسیو قسم کے جوتے. پوچھا کہ کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت مہنگے جوتے ہوتے ہیں. تو کتنے مہنگے؟ 20,000 30,000. پتہ چلا 1.25 لاکھ روپے کا ایک جوتا. یہ مردانے جوتوں کی بات ہے. 1,25,000 روپیز کا جوتا کہ پڑ بھی جائے تو برا نہ لگے انسان کو. اب پوچھا کہ کون لیتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ خواتین آتی ہیں اپنے ہونے والے دامادوں کو لے کر، اور داماد جس چیز پر ہاتھ رکھ دے ان کو دلانا پڑتا ہے. تو وہ خاتون منع کیوں نہیں کرتی داماد کو کہ میں نہیں لے سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے؟ تو بطر کرنے والے تو یہ لفظ بول نہیں سکتے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس سے بڑھ کر بے عزتی ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی چیز کے لیے کہیں کہ بھئی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے اب وہ کہے کہ آپ کیوں نہیں گئی سوئٹزرلینڈ چھٹی گزارنے؟ آپ کہیں اس لیے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ نے اپنی بہو کو فلاں جگہ کا جوڑا کیوں نہیں دیا؟ آپ کہیں اس لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بلکہ آج کا جو معاشرہ بن گیا ہے ہمارا، اس میں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی نہ دیں.
بعد میں آپ کی بہو آپ کے گھر آ جائے گی یا آپ کا داماد جو ہے وہ خاندان کا حصہ بن جائے گا، آپ زندگی بھر جو چاہیں آپ دیتے رہیں. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں دکھاوا اتنا عروج پر پہنچ چکا ہے، ان موقعوں پر تو جو کر سکتا ہے وہ بھی نہ کرے، صرف ایک نمونہ بنانے کے لیے معاشرے کے اندر. کیا کم پیسوں کے اندر جوڑا نہیں بن سکتا؟ کیا اس لڑکی کی قسمت اور خوشی اس مہنگے جوڑے کے ساتھ وابستہ ہے؟ اگر بہو لا رہی ہیں، اگر بیٹا آپ کا اچھا نہیں، 5 لاکھ کا بھی جوڑا دے دیجئے، اس کے بعد تو رونا ہی ہے نا اس کو گھر میں بیٹھ کر. اور اگر آپ داماد کو دے رہی ہیں اور اس کے بعد داماد اچھا نہیں، تو بیٹی کو تو رونا ہی ہے اس کے بعد. تو فائدہ کیا ان چیزوں کا کہ بہو کو اتنا کچھ دے دیا لیکن بیٹا اچھا نہیں، داماد کو اتنا کچھ دے دیا لیکن بیٹی اچھی نہیں، بدتمیز ہے، بے ڈھنگی ہے. تو داماد کو وہ چیزیں تسلی نہ دیں گی، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں. تو ان چیزوں سے ہمیں جہاد کر کے نکلنے کی ضرورت ہے. بطر ایک اور محاذ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو اس کا علاج یہ ہے کہ عملی مشق کیجئے، اپنے گھر کا جائزہ لیجئے اور ان چیزوں کی فہرست بنائیے جو آپ نے اگر نہ خریدی ہوتی تو کوئی فرق نہ پڑتا. کم از کم ہم ایک احساس تو پیدا کریں اپنے اندر. سیلف کنٹرول اور تقوی کی مشق کے لیے مہینے میں 3 روزے رکھیے. اللہ سے قناعت کی دعا کیجئے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ. اور بہت اہم چیزوں میں مقابلہ بازی چھوڑ کر نیکیوں میں دوڑ لگائیے، انشاءاللہ یہ ساتھ جائیں گی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چیزوں کی مقابلہ بازی ہے کہ ایک کپل جا رہا تھا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر، گرمی بہت تھی، بیوی نے سارے شیشے چڑھائے ہوئے تھے. شوہر نے کہا کہ اللہ کی بندی شیشہ کھولو، ہوا تو ہے. اس نے کہا کیا مطلب، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری گاڑی ایئر کنڈیشن نہیں ہے. گرمی میں بیٹھیں گے، سانس آئے یا نہ آئے، لیکن لوگوں پر امپریشن رہے کہ ہماری گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے. اور اگر دیکھیے اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کوئی آپ کو اللہ نے بڑا گھر یا بڑی گاڑی، اللہ نے جو بھی آپ کو دیا اس میں شرمندگی کے ساتھ بیٹھا کیجئے، عاجزی کے ساتھ. اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے بیٹھا کیجئے کہ اللہ میں بالکل اس قابل نہیں تھی، اللہ تو نے دے دیا تو اب میں کیا کروں. دیکھیں ہم عورتیں تو نہیں کماتی نا. اب جو میاں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے یا جو والد کا لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے اسی پر عام طور پہ خواتین رہتی ہیں. تو اگر آپ کی نصیب میں لکھ ہی دیا اللہ نے تو بہت عاجزی کے ساتھ، بہت ہیوملٹی کے ساتھ، بہت اپنے حقیر ہونے کے احساس کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کیجئے کہ اللہ یہ میرا حق نہیں تھا، I don't deserve them. اور دعا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو میرا آسان حساب لے. اور اللہ اس چیز کی محبت میرے دل میں پیدا نہ ہو، اس کی محبت نہ پیدا ہو، میں اپنی وقت، اپنا مقام، اپنا معیار میں اس مادی چیز کے ساتھ نہ جج کروں. میں تو میں ہوں، چاہے میں رکشہ میں بیٹھوں چاہے مرسیڈیز میں بیٹھوں. اگر میں اللہ کی بندی ہوں، میں اللہ کی نظر میں اچھی ہوں، الحمدللہ میں ہر جگہ اچھی ہوں. اگر میں اللہ کی نظر میں اچھی نہیں تو میں جہاں مرضی جس چیز میں جا کر بیٹھ جاؤں، کوئی ویلیو نہیں. تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں کہ اللہ کل یہ چیزیں چلی بھی جاتی ہیں نا، اللہ مجھ کو فرق نہ پڑے، میں غم کا یا ڈپریشن کا شکار نہ ہو جاؤں، یا میں لوگوں کو فیس کرتے ہوئے پریشان نہ ہوں. لوگ کہیں کل تک تو اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھتی تھیں، آج اتنی چھوٹی سی گاڑی کے اندر بیٹھی ہیں. یہ سوچ نکال دیں کھرچ کے کہ ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے اس چیز سے. جب آپ کی نظر میں اس چیز کی اہمیت ہوگی تو دوسروں کی نظروں میں بھی بہت زیادہ ہم اونچا ہونے کی کوشش کریں گے. جب آپ کی اپنی نظر میں اہمیت نہیں ہوگی تو آپ دوسروں کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو مقابلہ بازی چھوڑ دیجئے، اللہ کا شعور کے ساتھ شکر ادا کیجئے. خاص طور پہ قرآن سے جڑنے کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے انسان کہ جس نے ہم کو یہ نعمت دے دی. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو اور پھر اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز پر رشک کرے تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت 58 میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قرآن بھیجا، تو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہر چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہ فرح کا اظہار کرنا ہی ہے تو قرآن پر تم فرح کا اظہار کرو، اور دنیاوی نعمتوں پر فرح کا اظہار اللہ کو پسند نہیں۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، لیکن قرآن کے ساتھ خوشیاں مناؤ، اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بطر کے مرض سے نجات عطا کرے اور ہم سب کو اللہ تعالی قانع بنا دے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔